بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ، آخری فصل پیش نماز کے پیچھے قرأت کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز جماعت کے احکام زیر بحث ہیں اور نماز جماعت میں دوری اور فاصلے کی شرط کا بیان بھی کیا جائے گا۔ پیش نماز کے پیچھے قرأت کرنے کا حکم، مذکورہ مسئلے میں فقہی آراء کا تذکرہ، متعلقہ روایات اور احادیث کا بیان اور تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا۔ یہ جو نماز جماعت میں امام جماعت یا مامومین کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں شہید اول نے نہ ہی شہید ثانی نے کوئی تذکرہ کیا ہے، حالانکہ اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، چونکہ بہت زیادہ فاصلہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے اس پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا ان صلی قوم وبینہم وبین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لہم بامام۔ اگر ایک جماعت جو ہے وہ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے اور ان میں ایک قدم سے زیادہ فاصلہ ہے تو پھر وہ ان کا پیش نماز شمار نہیں ہوگا۔ ایو صف کان اہلہ یصلون بصلاۃ امام وبینہم وبین الصف الذی یتقدمہم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لہم بصلاۃ۔ اسی طرح اگر بعد والی صف والے لوگ پہلے والی صف کے ذریعے متصل ہوتے ہیں امام جماعت سے اور ان میں بھی زیادہ مقدار میں فاصلہ ہے تو ان کی بھی جماعت شمار نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ فرمایا ینبغی ان تکون الصفوف تامۃ متواصلۃ بعضھا الی بعض، صفوں کو مکمل اور متصل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ولا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد الانسان، یعنی دو صفوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک انسان کے جسد کے گرنے کی مقدار سے زیادہ ہو۔ وسائل الشیعہ باب 62 حدیث نمبر 2 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ ابو صلاح حلبی ابن زہرہ اس روایت کے ظاہری معنی پر اعتماد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دو صفوں کے درمیان ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ محقق ہلی اس سے افضل مراد لیتے ہیں۔ اعتبار جو ہے یہ ہے کہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور روایت کے ظاہری معنی پر بھی اعتماد کرنا بہتر ہے، خصوصاً جس میں بہت زیادہ جو فاصلہ ہے اس کو مانع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ شرط ضروری تھی جو انہوں نے بیان نہیں کی۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جس کی یہاں پر عبارت موجود ہے۔ فرمایا وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمَأْمُومِ خَلْفَهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ الَّتِي يَسْمَعُهَا وَلَوْ هَمْهَمَةً لَا فِي السِّرِّيَّةِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ وَلَوْ هَمْهَمَةً وَهِيَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ الْحُرُوفِ فِي الْجَهْرِيَّةِ قَرَأَ الْمَأْمُومُ الْحَمْدَ سِرًّا مُسْتَحَبًّا هَذَا هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ۔ نماز جماعت کے احکام میں سے قراءت کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو مقتدی ہوتا ہے، مأموم ہوتا ہے، اس کا پیش نماز کے پیچھے قراءت کرنے کا حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں جہری نماز میں مأموم کا پیش نماز کے پیچھے قراءت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ جہری نماز التی یسمعھا، جس میں وہ امام جماعت کی آواز کو سنتا ہے، ولو ہمہمۃ، اگرچہ کہ وہ ہمہمہ کی حد تک ہو۔ ہمہمہ کی تعریف بعد میں خود شہید ثانی نے کی ہے، وہ دھیمی آواز ہوتی ہے جس میں حروف کی تفصیل موجود نہیں ہوتی، یعنی کہ کون سا حرف بول رہا ہے، بلکہ ایک آواز اس کو آتی ہے کہ پیش نماز بول رہا ہے۔ لا فی السریۃ، نہ ہی جناب علی جو ہے یہ جو حکم ہے وہ مخفی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں یہ نہیں ہے کراہت والا حکم۔ پس یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ماموم رکعت اول اور دوم میں جن نمازوں کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، نماز صبح اور مغرب و عشاء،
تو ان میں حمد اور سورہ امام جماعت کی آواز سنیں، اگرچہ وہ کمزور آواز ہو کہ اس میں حروف اور کلمات کو تشخیص نہ دے رہا ہو، تو اس صورت میں مکروہ ہے کہ مقتدی حمد اور سورت کو پڑھے۔ اگر امام کی آواز حتیٰ جو کمزور آواز ہے اس کو بھی نہ سنے تو پھر مستحب ہے کہ حمد کو خود پڑھے، لیکن آہستہ پڑھے۔ تو یہ جو معموم کا جہری نمازوں میں امام کی آواز سننے کی صورت میں قرات کرنا ہے حمد و سورت کی، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ لا فی السریت، اس کا معنی یہ ہے کہ سری جو نماز ہوتی ہے جس کو امام جماعت آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، اس میں وہ قرات کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ ابھی وہ جہری نماز کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اگر امام کی آواز کو اگرچہ کمزور حد تک ہی ہو سنے تو پھر اس کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ، اور اگر معموم جہری نماز میں امام کی آواز نہ سنے، وَلَوْ حَمْحَمَةً، اگرچہ کمزور آواز کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، وَهِيَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ الْحُرُوفِ، وہ ایک کمزور اور مخفی آواز ہوتی ہے جس میں حروف کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی، یعنی کون سے کلمات اور لفظ پڑھ رہے وہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ امام کی آواز آ رہی ہے۔ اگر وہ امام جماعت کی آواز نہ سنے فی الجہریت، جہری نمازوں میں، قرأ الماموم الحمد سرا مستحبا، تو پیش نماز کے پیچھے مقتدی سورہ حمد کو پڑھے گا آہستہ آواز سے، یہ پڑھنا مستحب ہے اس کے لیے۔ ھذا ہوا احد الاقوال فی المسألۃ، یہ شہید اول کا جو نظریہ یہاں پر آ گیا ہے یہ اس مسئلے میں پائے جانے والے اقوال میں سے ایک ہے۔ تو شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا کہ اگر جہری نمازوں میں معموم پیش نماز کی آواز نہ سنے، اگرچہ کمزور آواز ہی ہو، تو پھر اس کو قرات کر لینی چاہیے، مستحب ہے۔ اگر سن رہا ہو اگرچہ ہمہ اور کمزور آواز کی حد تک ہو تو پھر اس کو قرات نہیں کرنی چاہیے، مکروہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اما ترک القراءۃ فی الجہریۃ المسموعۃ فعلیہ الکل، تمام علماء کا نظریہ ہے کہ جہری نمازوں میں جب مقتدی پیش نماز کی آواز کو سن رہا ہو تو اس میں قراءت کو ترک کرنا چاہیے، قراءت نہیں کرنی چاہیے جب امام کی آواز آ رہی ہو قراءت کی۔ لیکن علی وجہ الکراہۃ عند الاکثر، لیکن اکثر علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ قراءت خود کر لے مقتدی تو یہ مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا، یہ اکثر کا نظریہ ہے۔ والتحریم عند بعض، جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آواز سن رہا ہو مقتدی امام جماعت کی اور خود قراءت کرے تو یہ حرام ہوگا۔ کیوں حرام ہوگا؟ ان کا نظریہ للامر بالانصات لسامع القرآن، چونکہ قرآن کو سننے والے کے لیے غور سے سننا اور خاموش رہنا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ تو اس آیت میں حکم ہوا ہے جو بندہ قرآن کو سنے تو خاموش رہے، ظاہر ہے کہ یہ واجب ہے، پس خاموش رہنا واجب ہے اور قرات کرنا حرام ہوگا۔ اما مع عدم سماعها وان قل فالمشهور الاستحباب فی اولیہا، اور جب اس کو امام جماعت کی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، وان قل، اگرچہ ہمہ کی حد تک اور کمزور حد تک، کم حد تک ہی ہو، فالمشہور الاستحباب فی اولیہا، تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں وہ حمد کو پڑھ لے، یہ اس کے لیے مستحب ہوتا ہے۔ جب معموم کو امام کی آواز سنائی نہ دے حتیٰ ہمہ کی حد تک تو مشہور ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں حمد پڑھ لے آہستہ آواز سے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَجْوَدُ إِلْحَاقُ أُخْرَيَيْهَا بِهِمَا،
بہتر ہے کہ کہیں کہ 2 رکعت جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں تیسری اور چوتھی، اس میں بھی مستحب ہے کہ حمد پڑھے تسبیحات کی بجائے، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 رکعت ملحق ہوگی نماز سری کے ساتھ، یعنی جس کو اخفات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو مشہور کہتے ہیں کہ اس میں قرات کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ وقیل تلحقان بسریت، شہید نے تو فرمایا تھا بہتر ہے ان کو بھی تیسری اور چوتھی رکعت کو بھی پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ ملحق کریں، لیکن جو ہے نا ایک قول ہے کہ ان کو سری نمازوں کے ساتھ ملحق کریں جن کو آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے، کہ مشہور کہتے ہیں کہ ان میں قرات مکروہ ہوتی ہے۔ وَأَمَّا السِّرِّيَّةُ فَالْمَشْهُورُ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، اور جو نمازیں پیش نماز آہستہ آواز سے پڑھتا ہے تو مشہور یہ ہے کہ اس میں ان نمازوں میں قرات کرنا ماموم کا مکروہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ اختیار المصنف فی سائر کتبہ، اسی نظریہ کو شہید اول نے اپنی دوسری کتابوں میں اختیار کیا ہے۔ نماز جو سری ہوتی ہے ظہر و عصر، تو مشہور کہتے ہیں کہ اس میں حمد اور سورت کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی نظریے کو مصنف نے دوسری کتابوں میں اختیار کیا، لیکن اس کتاب میں کہتے ہیں کہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ سریہ کو انہوں نے استثناء کیا ہے، نتیجہ استثناء کا یہ ہے کہ کراہت نہیں ہوگی سری نماز میں اگر قرات کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ هُنَا ذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ، لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے کراہت سے استثناء کیا ہے تو پھر وہ اس کو مکروہ نہیں سمجھتے۔ وَالْأَجْوَدُ الْمَشْهُورُ، تو بہتر قول وہی مشہور کا ہے کہ سری نمازوں میں ماموم کا قرات کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا مُطْلَقًا، اور علماء میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو، ترک قرات واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا حرام ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ تمام نماز میں ترک قرات مستحب ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ دونوں قول موافق احتیاط ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دونوں قول موافق احتیاط ہیں۔ وقد روا زرارۃ فی الصحیح عن الباقر علیہ السلام قال، اور جناب زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر شخصیت، فقہ اور قابل اعتماد فقی شخصیت ہیں، راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح و سند روایت میں ان کا ہے، روایت امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا کان امیر المومنین علیہ السلام یقول، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے من قرأ خلف امام یاتم بہ بعث علی غیر الفطرت، جو بندہ پیش نماز کے پیچھے قرات کرے جس کی اقتداء بنماز پڑھ رہا ہے، تو بعث علی غیر الفطرت، تو اسے فطرت اسلام کے علاوہ پر محشور کیا جائے گا، چونکہ اس نے جو آداب ہیں اور جماعت کا طریقہ ہے اس کا جو ہے خیال نہیں رکھا ہوا۔ تو یہ جو حکم ہے پیش نماز کے پیچھے قرات کا، اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر قدر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سیدین اور شیخ توسی نہایہ میں اور ظاہر مبسوط میں اور شیخ صدوق مقنع اور من لا یحضر الفقی میں اور قاضی ابن البراج حلبی ابن حمزہ اور علامہ اپنی جملہ کتب میں اور کشف الرموز کے مصنف اور مدارک الاحکام کے سید المدارک، اور ایک جماعت ماموم کا امام کے پیچھے قرات کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں اگر وہ امام کی آواز سن رہا ہو، اگرچہ ہم اور کمزور آواز کی حالتوں کو پہلی 2 رکعتوں میں جہری نمازوں میں یہ حرام قرار دیتے ہیں۔ صحیح ہے زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له
وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فالأخیرتان تبع للأولتین۔ وسائل الشیعہ باب 31 ابواب نماز جماعت میں حدیث نمبر 3 ہے۔ صحیح ہے زرارہ امام باقر علیہ السلام سے، اگر امام میں جماعت کے پیچھے نماز پڑھو تو پہلی 2 رکعتوں میں کچھ بھی قرات نہ کرو اور اس پیش نماز کی قرات کو غور سے سنو، اور آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے یعنی واجب نماز میں امام جماعت کے پیچھے ہو تو اس کو غور سے سنو اور خود نہ پڑھو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آخری 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کے تابع ہیں۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا صلیت خلف امام تعتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته او لم تسمع الا ان تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فقرأ۔ جب کسی پیش نماز کے ساتھ پیچھے نماز پڑھو تو اس کے پیچھے قرات نہ کرو، اس کی قرات سنائی دے یا سنائی نہ دے، مگر نماز جہری ہو تو نہ سنو تو قرات کر سکتے ہو۔ یہ وسائل الشیعہ باب 31 میں ہے۔ اور صحیح علی ابن جعفر عریضی اپنے برادر گرامی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں رجل یکون خلف الامام یجہر بالقراءة وهو یقتدی به حل له ان یقرأ من خلف قال لا ولكن ینصت للقرآن۔ شخص جو امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جو امام جماعت یجہر بالقراءة قرات کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے اور یہ شخص اس کے پیچھے اقتدا کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے قرات کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ قرآن کو خاموشی سے اور غور سے سنے۔ صحیح قتیبہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا كنت خلف امام ترتضی به فی صلاۃ یجہر فیہا بالقراءة فلم تسمع قراءته فقرأ انت لنفسك وان كنت تسمع الحمحم فلا تقرأ۔ اگر تو ایسے امام میں جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کی جو ہے امامت سے تو راضی ہے، ایسی نماز میں جس میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے تو قرات نہ سنو تو خود پڑھ لو، اگر قرات سنو اگرچہ ہم کی حد تک ہو تو پھر قرات نہ کرو۔ ایک جماعت جن میں شہید اول دروس شرعیہ میں ہے بلکہ مشہور کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ حکم جو ہے کراہت کا مشہور ہے، چونکہ نہیں قرات سے وہ خاموشی کے ساتھ سننے کے لیے ہے جیسا کہ اخبار میں صراحت ہے، اور انصات واجب نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہے کہ صحیح زرارہ میں وارد ہے فلا تقرأن شیئا فی الاولتین وانصت لقراءتہ، امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہ کرو، تاکید کے ساتھ نہیں آئی ہے، اور اس کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سنو، غور سے سنو۔ فالنہی عن القراءۃ غیر الامر بالانصات، تو قرات سے نہیں وہ آئی ہوئی ہے تو وہ جو خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے وہ تو علیحدہ امر ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ انصات واجب نہیں ہے جیسا کہ اقوی یہ ہے، تو نہیں جو قرات سے آئی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ شیخ طوسی نہایہ میں اور مبسوط میں اور ابن حمزہ جو ہے تفصیل دیتے ہیں کہ جب قرات کو سنے تو قرات کرنا حرام ہے، اور جب ہم کو سنے تو مقتدی کو اختیار حاصل ہے موثق سماع کی وجہ سے۔ سألتہ عن الرجل یوم الناس فیسمعون صوتہ ولا یفقہون ما یقول، ایک شخص لوگوں کو جماعت کراتا ہے، وہ اس کی آواز سنتے ہیں لیکن اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ہم کی حد تک سنتے ہیں۔ فرمایا اذا سمع صوتہ فهو یجزیہ واذا لم یسمع صوتہ قرأ لنفسہ، اگر تو اس کی آواز سنے تو وہی کافی ہے، اگر اس کی آواز نہ سنے تو پھر کیا ہے اپنے لیے قرات کر سکتے ہیں۔ ظاہر یہ کہ مراد جو ہے صوت مسموع یعنی امام کے جواب میں جو آواز سنے تو وہ صوت واضح جو ہوتی ہے، تو مقید نہیں ہے کہ مقید ہے کہ اس کو نہ سمجھے، تو یہ ہم میں ظہور رکھتے ہیں اور روایت اختیار پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ صحیح قتیبہ قرات کرنے سے منع کرتی ہے جب ہم کو سن رہے ہوں۔ تو سری جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو بھی استثناء کیا تھا، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا معموم کے لیے
مکروہ ہوتا ہے اخفاتی نمازوں میں اشر کی بنیاد پر، اور اس طرح وہ کیا کرتے ہیں جو تحریم کی دلیلیں ہیں ان کے درمیان اور دوسری دلیلوں کے درمیان جو جواز پر دلالت کرتی ہیں جمع کرتے ہیں۔ صحیح عبداللہ ابن سنان امام صادق علیہ السلام سے اذا كنت خلف الامام فی صلاۃ لا یجہر فی بالقراءة حتى تفرغ وكان رجل مأموما على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين، اگر ایسے جاہری نماز میں امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور پیش نماز بھی کیا ہے قرآن کے حوالے سے مامون اور امانت دار ہے تو اس کے پیچھے پہلی دو رکعتوں میں قرات نہ کرو۔ باب 31 میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح حلبی بھی ہے، صحیح ہے عبد الرحمن ابن الحجاج امام صادق علیہ السلام سے اما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، جو جہری نماز نہیں ہوتی تو پھر اس میں قراءت امام کے ذمے ہے تو آپ اس کے پیچھے قراءت نہ کریں۔ اور جواز کی جو دلیلیں ہیں اور خبر مرافقی ہے بصری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فانه يجزيك قراءته وان احببت ان تقرا فقرا فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون۔ یہ روایت بھی اسی باب میں ہے۔ ایک جماعت جن میں شیخ صدوق مقنمے اور ابن زہرہ اور علامہ تحریر الاحکام میں اور تبصرۃ المتعلمین میں اور شہید ثانی مسالک میں اور متاخرین کی ایک جماعت ہے وہ منع کرتی ہے، تو کیوں؟ چونکہ مرافقی کی اور بصری کی روایت ضعیف ہے تو اس میں ہے کہ عمل اصحاب کے ذریعے اس کا جبران کرتے ہیں۔ ہاں معموم کے لیے مستحب ہے کہ وہ تسبیح تحمید اور درود شریف میں مشغول ہو جائے۔ صحیح علی بن جعفر کی وجہ سے امام کاظم علیہ السلام سے سالتہ عن رجل یصلی خلف امام یقتدی به فی الظہر والعصر یقرأ قال لا ولكن یسبح ویحمد ربہ ویصلی علی نبیہ۔ اور صحیح باقر بن محمد ازدی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے انی اکرہ للمرء ان یصلی خلف الامام صلاۃ لا یجہر فیہا بالقراء فیقوم کانہ حمار قلت جعلت فداک فیصنع ماذا قال یسبح۔ میں اخفاتی نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے گدھے کی طرح کھڑے ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ عرض کی وہ کیا کرے؟ فرمایا تسبیح کر لے۔ وسائل الشیعہ باب 32 میں یہ حدیث موجود ہے۔